الا وفی سرتہ من تربتہ التی یولد منہا، کوئی بچہ بھی جو پیدا ہوتا ہے اس کی ناف کے اندر اس جگہ کی مٹی ہوتی ہے جس مٹی سے وہ بنایا گیا ہوتا ہے، جس مٹی سے بچہ بنایا گیا۔ فَإِذَا رُدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ عُمْرِهِ، اور جب یہ اپنی عمر کے آخری حصے کی طرف لوٹایا جاتا ہے، جب اس کے بعد اس نے فوت ہو جانا ہوتا ہے، لوٹایا جاتا ہے، رُدَّ إِلَىٰ تُرْبَتِهِ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا، تو اسے اس مٹی کی طرف لوٹایا جاتا ہے جس سے بنایا گیا تھا، حَتَّىٰ يُدْفَنَ فِيهَا، یہاں تک کہ اسے دفن وہیں کیا جاتا ہے جہاں سے مٹی لے کے بنایا جاتا ہے۔ بھائی بات سمجھ آ گئی؟ یہ پتہ ہے جس مٹی سے بنایا دفنایا بھی تو پھر عجب ہے، جس مٹی سے محمد کو بنایا اسی سے دفن جہاں ہو رہے ہیں، پیدا بھی تو اسی مٹی سے ہوئے۔ اب یہ جملہ میں نہیں کہہ رہا، محمد نبی فرما رہے ہیں، سرکار نے فرمایا وَإِنِّي وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرَ، میں اور ابو بکر اور عمر خلقنا من تربت واحد، ہمیں ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ ہم پیدا کہاں کیے گئے؟ ایک ہی مٹی سے پیدا کیے گئے۔ اچھا بات ہو گئی، عجب ہے اس میں ایک عجیب بات، عجیب بات یہ ہے کہ جب اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو بنایا نا تو ایک آواز دی، فرمانے لگا، قرآن میں سورہ فصلت میں اس کا ذکر ہے، پروردگار فرمانے لگا، حکم دیا، قال لها وللارض ائتیا طوعا او کرہا، حکم دیا ہے آسمانوں اور اے زمین میری بارگاہ میں عاجز بن کے آؤ، چاہے خوش دلی سے چاہے ڈرتے ہوئے، تمہیں میرا عاجز بندہ بن کے رہنا ہوگا، میری بارگاہ میں عاجز بن کے رہنا ہوگا، آؤ۔ دونوں نے پکار کے جواب دیا، آسمان نے بھی جواب دیا، اور کیا جواب دیا؟ قالتا اتینا طائعین، دونوں نے کہا پروردگار ہم فرما بردار بن کے آئے ہیں، ہم ڈر سے نہیں خوشی سے تیرے فرما بردار بن کے، ہم تیرے فرما بردار بندے بن کے آئے، عاجز بن گئے۔ چلو یہ بات ہو گئی، آسمانوں زمینوں نے جواب دیا، زمین کی طرف سے جواب کہاں سے آیا؟ آخر ساری زمین بولی یا زمین کا کوئی نقطہ بولا؟ میرے پاس اس وقت تفسیر ابن کثیر ہے، تفسیر ابن کثیر کہہ رہی ہے، امام ابن کثیر نے لکھا وَقِيلَ إِنَّ الْمُتَكَلِّمَ مِنَ الْأَرْضِ بِذَلِكَ هُوَ مَكَانُ الْكَعْبَةِ، پوری زمین کی طرف سے ایک ذرے نے جواب دیا، وہ ذرہ کعبے کے مقام پر پڑا تھا، اس نے بول کر کہا مولا تیرے فرما بردار بن کے آئے ہیں۔ زمین کی نمائندگی کس ذرے نے کی؟ کہاں تھا؟ کعبے کے مقام پر، ذرہ کعبے کے مقام پر پڑا تھا۔ عجب بات یہ ہے، امام قسطلانی، یہ بخاری کے شارح ہے، شرح کی ہے بخاری کی، اپنی سیرت کی کتاب المواہب اللدنیہ میں لکھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ ذرہ زمین پر وہ بول کے کہے، زمین کی نمائندگی کرے اور کہے پروردگارا ہم تیرے فرما بردار بندے ہیں، زمین پہ ذرہ مصطفیٰ کے جسم والا بھی ہو اور کعبے میں ایک الگ سے ذرہ بھی ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محمد کا ذرہ جواب نہ دے کوئی اور دے؟ عجب ہے، روحوں سے اللہ نے پوچھا تھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحیں ایک دم سے خاموش تھی۔ حدیث میں آتا ہے الاول من قال بلا ہو و محمد، جس نے سب سے پہلے کہا تھا مولا کیوں نہیں تو ہمارا رب ہے، جس نے سب سے پہلے کہا تھا وہ محمد تھے۔ تو کائنات کی نمائندگی تو محمد کے ذمہ ہے، اب محمد کا ذرہ ہو پڑا ہوا، کہاں پڑا ہونا تھا سرکار کا ذرہ؟ مدینے میں، کیونکہ جس جگہ سے مٹی لے کے پیدا کیا اسی جگہ پہ قبر بننی ہے، تو قبر بنی ہے مدینے میں، اس کا مطلب ہے مٹی جو ذرہ لیا سرکار کا جسم بنانے کے لیے وہ کہاں سے لیا؟ مدینے سے۔ اور جواب اللہ کو جو ذرہ دے رہا ہے وہ کہاں ہے؟
کعبے میں یہاں کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہو گیا کہ جس میں محمد کا ذرہ مدینے میں پڑا رہے، خاموش رہے اور کوئی اور ذرہ جواب دے؟ ایسا ہو نہیں سکتا۔ یہاں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، اسی لیے حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک جملہ فرمایا، انہوں نے کہا لوگوں بول نہ جانا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اصل طینت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرت الارض بمکہ، مصطفیٰ کے جسم کو جس مٹی سے بنایا گیا تھا، پہلے وہ مٹی مکہ میں رہتی تھی۔ مٹی کہاں رہتی تھی؟ وہ ذرہ کہاں تھا؟ میں آسان ترجمے کر رہا ہوں، وہ ذرہ کہاں تھا؟ مکے میں۔ وہ ذرہ تھا کعبے کے مقام پر، وہی ذرہ جس میں مصطفیٰ والا، اسی نے پکار کے جواب دیا تھا۔ زمین کی نمائندگی اس نے کی۔ وہ کہتے ہیں، قال بعض العلماء، علماء کہتے ہیں، ھذا یشعر، یہاں سے معلوم ہوتا ہے بِأَنَّ مَا أَجَابَ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا ذَرَّةُ الْمُصْطَفَىٰ محمد، زمین کی طرف سے جس نے جواب دیا تھا وہ ذرہ جس میں محمد کا تھا۔ آپ کو یہاں تک تو سمجھ آئی؟ میں یہاں تک لانا چاہتا تھا۔ حضور کے جسم کا ذرہ جس سے جسم اقدس بنایا جانا تھا، کہاں تھا؟ مکہ شریف میں۔ جبریل نے جب لیا ہے ذرہ تو کہاں سے لیا؟ مدینہ شریف سے، کیونکہ جہاں سے لیا قبر وہاں بننی ہے۔ لیا اس نے مدینہ سے، ذرہ تھا مکے میں، تو مدینے کیسے پہنچا؟ ذرہ کیسے پہنچا؟ شیخ شہاب الدین سہروردی عوارف المعارف میں جواب دیتے ہیں، عوارف المعارف کتاب میں، اور اس کو بھی قسطلانی نے لکھا۔ وہ کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے، ان الماء لما تموجا، جب زمین پر پانی پھیلا، جب پانی آیا، بارشیں آئیں، سیلاب آئے، تو سیلاب میں اس ذرہ جس میں محمد نے سفر کیا، پانی میں بہتا ہوا۔ میں جو کہنا چاہتا ہوں نا، اس بات کو دھیان رکھنا، ذرہ جس میں محمد خانہ کعبہ کے مقام پہ تھا، وہاں سے جواب دیا اللہ کی پکار کا، پھر بارشیں ہوتی رہی۔ یہ بات تو آدم کے بننے سے پہلے کی تھی، بارشیں آتی رہی، سیلاب آتے رہے، پانی بہتے رہے، ذرہ جس میں محمد کا بہتا ہوا مدینے آیا۔ کہاں؟ مدینے۔ بھائی یہاں پر محمد عربی کا ذرہ مکے میں تھا، ابو بکر و عمر کا یہاں نہیں تھا۔ نہیں، ابو بکر و عمر کے جسم کا ذرہ مکے میں نہیں تھا، وہ مدینے میں تھا، سرکار کا مکے میں تھا۔ بارشیں آئی جس میں محمد کے ذرے نے سفر کیا، کدھر کا؟ وہاں کا جہاں ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، جہاں ذرہ ابو بکر کے جسم کا، جہاں ذرہ ابو عمر کے جسم کا، وہاں تشریف لائے۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ اس حالت میں جب ابھی جسم نہیں بنا، جس ذرے سے جسم محمد بنا ہے، وہ ذرہ بھی ابو بکر کے پاس آ رہا ہے، وہ ذرہ بھی اس ذرے کی تلاش میں ہے کہ کہاں میرے یار ابو بکر کا ذرہ پڑا ہے، کہاں ابو بکر کے جسم کا ذرہ ہے۔ مکے سے سفر کر کے ابو بکر کے پاس آتے ہیں۔ اسی لیے تو مسئلہ تھا، یمن کا بوڑھا ابو بکر کو یہی تو کہتا تھا، ذرا اپنی قمیض ہٹا، مجھے دکھا، میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے محمد کا یار ہوگا، اس کی ناس کے اوپر تیل ہوگا، مجھے لگتا ہے وہ تو ہی ہے۔ کپڑا ڈال سے ہٹایا، ناس کے اوپر تیل تھا، کہنے لگا کعبے کے رب کی قسم محمد کا یار تو ہی ہے، وہ یار تو ہی ہے، وہ تو ہی ہے۔ پھر اس نے کچھ شعر لکھے اور لکھ کر ابو بکر صدیق کو دیے، کہنے لگا جانا مدینے میں پہنچنا تو مکے میں پہنچنا واپس تو حضور کو میرے یہ شعر دینا۔ اب شعر پڑھوں گا پھر اگلے کسی مسئلے میں، اس وقت کے دامن میں گنجائش نہیں رہی۔ ان شعروں کے اندر جو لطف تھا، اس بوڑھے نے جو اس کے اندر اپنی بپتا سنائی ہے، وہ شعر کمال کے تھے جو سیدنا ابو بکر صدیق لے کے آئے ہیں۔ اور بارگاہ میں پہنچے تو ابو بکر صدیق نے پوچھا، حضور میں نے سنا ہے آپ نے اعلان کیا ہے نبوت کا؟ فرمایا ابو بکر بالکل کیا ہے۔
تو अबू बकर सिद्दीक ने अपने लिए नहीं लेकिन काफरों को जवाब देना था ना, पूछने लगे हुजूर नबियों की दलीलें होती हैं, आपकी नबूवत की क्या दलील है? सरकार ने फरमाया पहले वो शेर दे हाँ जो बाबे ने दिए थे। हाँ फरमाया पहले वो शेर दे, हाँ वो शेर दे हैं, वो शेर मेरी दलील ही तो है, वो मेरी दलील ही तो है जो तुझे बाबे ने दे के भेजा है। वो शेरों में क्या था अल्लाह फजल फरमाएगा, हम अगले जुमे इंशाअल्लाह उन पे गुफ्तगू करेंगे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।